آج فرماتے ہیں وَعَلَى مَخْتَرْنَاهُ لَوْ أَطْلَقَ بَرَعَتْ ذِمَّتُهُ مِنْ وَاحِدَةٍ لَا بِعَيْنِهَا۔ شہید ثانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس قول کی بنا پر جس کو ہم نے اختیار کیا تھا، وہ قول میرا خیال یاد ہے، ہاں جی، وہ جڑا اتحاد والا 3 صورتیں بنائی تھی شہید ثانی علیہ الرحمہ، ٹھیک ہے نا جی، تعیین نیت کے بارے میں 3 صورتیں۔ پہلی کیا انہوں نے کہا تھا، اولاً تو پہلا قول جو مصنف نے تعیین سبب کا مطلقاً کہا تھا کہ تعیین سبب واجب ہے، چاہے اتحاد کفارہ ہو چاہے تعدد ہو، تغایر جنس ہو یا نہ ہو۔ پھر شارح علیہ الرحمہ نے اشکال کیا تھا، اشکال میں 3 صورتیں انہوں نے بنائی تھیں۔ پہلی 2 صورتوں میں انہوں نے کہا تھا تعیین کی ضرورت نہیں ہے، اور آخری صورت میں فرمایا تھا تعیین کی ضرورت ہے۔ پہلی صورت کیا فرمائی تھی، انہوں نے کہا تھا جب کفارہ ہی کسی کے اوپر ایک ہی واجب ہو تو وہاں اشتراک ہے ہی نہیں یہاں تک کہ تعیین کی ضرورت پڑے، ایک صورت کہ کفارہ ہی ایک واجب ہے۔ دوسری صورت کیا بنائی تھی، کفارے متعدد ہیں لیکن ان کی نوع جو ہے وہ ایک ہے، جنس ان کی ایک ہے۔ یہاں بھی انہوں نے کہا تھا مثلا 2 کفارے واجب ہوئے ہیں یا 3 ہوئے ہیں، 2 اور تینوں افطار ماہ رمضان کی وجہ سے ہوئے ہیں، تو یہاں بھی انہوں نے کہا تھا تعیین سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری صورت انہوں نے فرمایا تھا جہاں کیا ہوں، کفارے بھی متعدد ہوں اور ان کی نوعیت اور اسباب بھی مختلف ہوں، یہاں تعیین کی ضرورت ہے۔ یہ 3 صورتیں، تو پہلی 2 صورتوں میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ تعیین کی ضرورت نہیں ہے، وہی فرما رہے ہیں وَعَلَى مَخْتَرْنَاهُ، اس کی بنا پر جس کو ہم نے اختیار کیا تھا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یعنی عدم وجوب التعیین فی صورتین الاولیین، ٹھیک ہے نا جی۔ اس قول کے بنا پر کیا ہے، لو اطلقا النیت، اگر نیت کو مطلق چھوڑ دیتا ہے، بارعت ذمتہ من واحدہ، تو ایک کفارے سے اس کا ذمہ بری ہو جائے گا، لا بعینہا، لیکن وہ کفارہ معین نہیں ہوگا ان 2 میں سے۔ مثال کے طور پر دوسری صورت کو ہم لیتے ہیں شہید ثانی والی، کہ 2 کفارے اس کے بعد اس پر واجب ہیں لیکن دونوں کا سبب ایک ہی ہے، نوعیت ایک ہی ہے۔ 2 کفارے دونوں افطار شہر رمضان کی وجہ سے، دونوں عتق رقبہ ہیں، تو فرماتے ہیں ان 2 کفاروں میں شہید ثانی علیہ الرحمہ کے نزدیک اگر کوئی بندہ 2 عتق رقبہ 2 بار واجب تھا اس پر، اس نے بغیر تعیین کیے ایک کو آزاد کر دیا، تو شہید ثانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ایک کفارے کا ذمہ اس کا آدھا ہو جائے گا، پیچھے بچے گا ایک، وہ ایک معین نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ ایک معین نہیں، وہ بھی مطلقاً ایک ہے اس پر، یہ پکی بات ہے ایک کفارہ ہے، پھر بھی اسے تعیین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پھر بھی ایک کہہ دیتا ہے جو بچا ہوا ایک ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، اس طرح اس کے لیے دونوں ادا ہو جائیں گے۔ لو اطلقا بارعت ذمتہ من واحدۃ لا بعینہا، ٹھیک ہے نا، ایک سے اس کا ذمہ بری ہو جائے گا اور وہ ایک جو ہوگا معین اس کے لیے نہیں ہوگا۔ فیتعین فی الباقی الاطلاق، جو باقی بچہ ہے ایک، وہ ایک معین تو ہے اس پر کہ اب ایک بچہ ہے، الاطلاق، لیکن اس کی نوعیت معین نہیں ہے، پھر نوعیت مطلق ہی رہے گی، ٹھیک ہے، نوعیت سبب مطلق رہے گا، سبب مطلق ہے لیکن ایک میں تعیین ہے کہ ایک ہے۔ یتعین فی الباقی، باقی معین ہے اور یہ تعیین علی الاطلاق ہے، تو پتہ چلا تعیین کسی اور چیز میں ہے، اطلاق کسی اور چیز میں ہے۔ تعیین اس میں ہے کہ ایک کفارہ بچا ہوا ہے، سبب میں اطلاق، ہاں جی، اور اطلاق کس میں، سبب میں ہے۔ احسن، سواء بعتق ام غیرہ من الخصال، برابر ہے کہ ہاں کان، میرے پاس کانا لکھا ہوا نہیں لیکن آنا چاہیے، کانا انہوں نے اسم سمیت محذوف کر دیا، آپ کے ہاں کانا ظاہر ہے اس کا اسم محذوف ہے۔ سواء کان الکفارہ بعتق، برابر ہے کہ وہ کفارہ عتق کا ہو او غیر، یا عتق کے علاوہ مثال
شہرین متتابعین، صیام شہرین متتابعین ہو یا اطعام 60 مساکین ہو، ٹھیک ہے نا جی. من الخصال، ان خصال میں سے، المخیرہ جو مخیرت ہے بین الثلاث، مثال کے طور پر کا کفارت شہر رمضان، تخییر ہے، عتق رقبہ کرو، 60 روزے رکھو یا 60 مسکین کو کھانا، آپ کے اختیار. اب المرتبہ، یا مرتبہ میں پہلے کیا تھا؟ عتق رقبہ، پھر آسان تم 60 روزے، پھر 60 مسکین کو کھانا. لیکن مرتبہ میں ایک شرط ہے، اگر یہ نہیں ہاں، الا تقدیر العجز، ٹھیک ہے نا. روزے اس وقت آئیں گے جب آپ عتق سے عاجز ہوں گے، عجز عن العتق لکھنا، ٹھیک ہے نا. ولو شکا، اب یہ تھوڑی توجہ رکھنا اس عبارت پر. ولو شکا فی نوع ما فی ذمت ہی اجزاءہ الاطلاق، اگر فرماتے ہیں شک ہو جائے نوعیت میں، وہ نوعیت جو اس کے ذمہ میں تھی، تو اطلاق کیا ہوگا؟ مجزی ہوگا. ان الکفارۃ علی قولین، دونوں قولوں کے بنا پر کفارہ میں اطلاق مجزی ہوگا. یہ ہے قبلہ لفظی ترجمہ. قولین سے مراد ہے چاہے تعیین کے قائل ہوں چاہے نہ ہوں. اچھا، کہنا کیا چاہتے ہیں؟ لفظی ترجمہ تو کر لیا، مقصد لیکن سمجھ نہیں آیا. کولین تو مراد جو ہے اوپر والے دو کول جو ہیں وہی مراد لے رہے ہیں. وہ پیچھے گزر چکا ہے نا کل، کہ تعین سبب کے قائل ہوں. بعض کہتے ہیں تعین سبب کرنا ضروری ہے، بعض کہتے ہیں ضروری نہیں ہے. اس کے قائل ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں اس صورت میں جب شک فی نوعیہ ہو تو ما فی ذمہ اطلاقاً کیا ہوگا؟ کافی ہوگا. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ابھی ترجمہ تھا، ابھی مفہوم اس میں کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ بلا کفارہ کے وجوب کا یقین ہے آپ کو، یہ یقین ہے کہ مجھ پر کفارہ واجب ہے، مجھ پر کفارہ کیا ہے؟ کفارہ واجب ہے. لیکن اس میں شک ہے یہ کفارہ افطار کی وجہ سے مجھ پر واجب ہوا تھا یا زہار کی وجہ سے یا قاتل کی، مثلا کوئی اور کس سبب سے واجب ہے، کس نوعیت سے واجب ہے کفارہ، اس نوعیت میں شک ہے، کفارے کا یقین ہے. تو فرماتے ہیں اس میں اطلاقاً کفارہ ادا کر دینا، اطلاقاً یعنی بدون تعیین سبب مجزی ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں واضح ہوا. لو شکا فی نوع، اس سے پہلے آپ کہیں گے اذا تیقن بالکفارہ، کفارہ کا یقین ہے اور شک نو میں ہے، کس سبب سے واجب ہوا تھا؟ آسان، یعنی ایک بات آپ کو بڑھانی پڑے گی لکھنے کے لیے. کفارہ میں یقین ہے، شک نو میں ہے کہ کون سی میرے ذمہ میں، معافی ذمہ نو میں شک ہے، تو اجزاءہ الاطلاق عن الکفارۃ، تو بس مطلقاً کہہ دے جو مجھ پر کفارہ واجب ہے وہی میں دے رہا ہوں، چاہے وہ جو بھی ہے، زہار کا ہے یا قتل کا ہے، جو بھی ہے، مطلقاً کفارے کی نیت کر کے نکال دیتا ہے، مجزی ہوگا. علل قولین، چاہے تعیین کے قائل ہوں یا نہ ہوں. کما یجزی ہے، یہ ایک صورت تھی قبلہ. یہ صورت کیا تھی؟ کفارہ کا یقین تھا اور شک اس کی نوعیت میں تھا. یہ صورت یاد رکھنا. اگلی صورت کما یجزی ہے العتق، جس طرح کے عتق مجزی ہو جائے گا، غلام کا آزاد کرنا مجزی ہوگا. کب؟ اما فی ذمت ہی، کہ اس نیت سے غلام کو آزاد کریں کہ جو مجھ سے میرے ذمہ میں ہے وہ میں آزاد کر رہا ہوں. کب؟ لو شکا بین کفارتین و نظرن، جب شک ہو کہ یہ غلام جو میں آزاد کرنا تھا کفارہ کی وجہ سے تھا یا نظر کی وجہ سے تھا. دیکھیں اب اس صورت میں اور اس صورت میں فرق ہے. یہ ایک اور صورت ہے. وہاں کیا تھا؟ پھر دوہرا رہا ہوں، وہاں کیا تھا؟ یہ یقین تھا کہ مجھ پر کفارہ ہی واجب ہے. ایک ہی کفارہ ہے. ہاں، کفارہ ہی واجب ہے. یہ جو مجھ پر غلام کا آزاد کرنا واجب ہے، عتق رقبہ، مثال کے طور پر عتق رقبہ کفارے کی بنا پر مجھ پر واجب ہوئی ہے. اب پتہ نہیں یہ عتق رقبہ علی نحو زہار تھی، افطار تھی، قتل خطا تھی، کس بنا پر تھی.
یہ پتہ اتق رقبہ کفارے کی ہے. اب اس دوسری صورت میں کیا ہے؟ یہ یقین ہے کہ مجھ پر اتق رقبہ ہی واجب ہے، کہ میں نے ایک غلام ہی آزاد کرنا ہے، لیکن پتہ نہیں یہ جو غلام میں نے آزاد کرنا ہے جو میرے ذمہ میں ہے کفارے کی وجہ سے تھا یا نظر کے توڑنے کی وجہ سے تھا. جی واضح ہوا ہے؟ پتہ نہیں. یہاں ابتدان کفارہ اور عدم کفارہ میں شک ہے، وہاں کفارہ کا یقین ہے، کفارے کی نوعیت میں شک ہے. یہاں اصلاً کفارے میں شک. اصلاً کفارہ اور عدم کفارہ میں فرق، غیر کفارہ میں شک ہے. واضح کہ بلا؟ ہاں جی شاہ صاحب، شیخ صاحب. ولا اچھا کما یہاں بھی ات کیا ہوگا؟ معافی ذمہ کی نیت سے آزاد کر دے تو مجزی ہو جائے گا. اچھا اب قبلہ پہلی صورت ذہن میں رکھیے گا. وہ جو پہلی صورت تھی نا کہ یہ تو یقین ہے کہ اتق کفارے کی ہے. اب وہ جو اتق جو کفارے کی ہے وہ کفارہ کس بنا پر تھا؟ اس میں شک تھا کہ کفارے کی نوعیت زہار والی تھی، افطار والی تھی، قتل والی تھی، یعنی مثال کے طور پر تقریب ذہن کے لیے. اب اس میں نیت جو کر رہا ہے غلام کو آزاد کرنے کی وہ کس صورت میں ادا ہوگی؟ اس میں پھر 3 صورتیں، مین 2 صورتیں بنائی ہم نے. پہلی صورت کی پھر نیت کی 3 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ ولا یجزی پہلی صورت کی پھر پہلی صورت. ٹھیک ہے نا جی؟ ولا یجزی ذالک فی الاول فی صورت الاولی. ٹھیک ہے نا؟ ولا یجزی ذالک ذالک سے ما فی ذمہ کی نیت، ما فی ذمہ کی نیت کرنا ہے. اول سے مراد لو شک کا لے رہے ہاں لو شک فی نوع. ٹھیک ہے نا جی؟ فرض ما فی ذمہ کی نیت کرنا پہلی صورت میں کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کما لا یجزی العتق مطلقاً، جس طرح کہ مطلقاً آزاد کر دینا بھی مجزی نہیں ہے اس پہلی صورت میں. یہ دوسری وجہ بن گئی. پہلی وجہ یہ ہے ما فی ذمہ کی نیت کر کے آزاد کرنے، جب پتہ ہے کفارے کے طور پر واجب ہے. یہ نہیں پتہ کہ کس بنا پر واجب ہے، افطار کی وجہ سے یا قتل کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. اس نے کہا ما فی ذمہ میں آزاد کر رہا ہوں، غیر مجزی ہے. دوسرا اس نے کہا لا یجزی العتق مطلقاً، مطلقاً چپ کر کے آزاد کر دیا، تقیید ہی نہیں کہ اس نے کفارہ کا دے رہا ہوں یا غیر کفارہ کا دے رہا ہوں، کس چیز کا دے رہا ہوں، ایسے آزاد کر، یہ بھی مجزی نہیں ہے. ولا بنیت الوجوب. اچھا اسی طرح مطلقاً وجوب کی نیت کر دیتا ہے، وجوب العتق کی، لیکن یہ معین نہیں کرتا کہ کس چیز کی ہے وجوب، کیا واجب ہے. واجب مجھ پر کفارہ تھا، نظر تھی، کیا تھا؟ نیت تو وجوب. یہ تو کہتا ہے کہ مجھ پر واجب تھی اتق رقبہ، میں نے دے دی. کس چیز کی وجوب آیا تھا تجھ پر؟ کفارہ کی وجہ سے واجب ہوئی تھی یا نظر کی وجہ سے؟ اس بنا پر بھی وہ فرماتے ہیں اگر آزاد کرتا ہے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا تینوں صورتوں میں. ٹھیک ہے نا جی؟ واضح ہوا یا نہیں؟ یا دوہرا دوں ایک بار پھر؟ یہ 2 لائن ہے نا آپ کی پاس، میری کتاب میں 2 لائنیں بنتی ہیں. اچھا 2 ہیں یا 4 ہیں؟ لو شکا سے پھر دوہرا رہا ہوں. لو شکا سے کل مسئلہ کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت کیا بنائی تھی کہ یقین ہے کہ مجھ پر کفارہ واجب ہے، لیکن شک کس چیز میں تھا؟ وہ جو کفارہ زہار کی وجہ سے ہے، مثال کے طور پر افطار کی وجہ سے ہے، قاتل کی وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے کفارہ ہے. دوسری صورت انہوں نے بنائی تھی کہ مجھ پر کیا ہے؟ اتق رقبہ واجب ہے، مجھ پر اتق رقبہ واجب ہے کہ میں نے آزاد غلام کو کرنا ہے. پتہ نہیں وہ جو غلام آزاد کرنا ہے کفارہ کی بنا پر کرنا ہے یا نظر کی بنا پر کرنا ہے. یہ 2 صورتیں ہیں. اب فرماتے ہیں جو پہلی صورت ہے اس کی پھر 3 صورتیں انہوں نے بنائی. وہاں نیت جو کر رہا
کب مجزی ہوگی اور کب مجزی نہیں ہوگی. فرماتے ہیں وہاں نیت لا یجزی ذالک فی الاول ہے، ما فی ذمہ کی نیت کرتا ہے تو وہاں مجزی نہیں ہوگا. اطلاقاً مطلقاً نہ ما فی ذمہ اور نہ ہی مطلقہ، نہ مطلقہ نہ ما فی ذمہ، ٹھیک ہے نا، پھر بھی مجزی نہیں ہوگا. ولا بنیت الوجوب، وجوب تو ہے لیکن وہ وجوب کس چیز کا ہے، کفارے کا ہے یا ناظر کا ہے، اس بنا پر بھی مجزی نہیں. کل کتنی بن گئی؟ 5 صورت. وما العجز عن العتق فی المرتبہ، ہاں جی چلے. وما العجز عن العتق فی مرتبہ مرتبہ کفارے میں، مرتبہ کس چیز کا تھا بھول گیا، کفارۃ الظہار والقتل الخطا، ٹھیک ہے. اچھا دینا پیپر ہے قبلہ صاحب، ٹھیک ہے نا. اچھا مرتبہ میں عتق سے جب بندہ عاجز ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یصوم شہرین متتابعین، وہ 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھے گا. متتابعین پے در پے، ہلالیین چاند کے 2 ماہ، نہ کہ انگریزی کے 2 ماہ. وَإِن نَقَصَ، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، پورے نہ ہو، یعنی 30 دن سے کم ہی کیوں نہ ہو. ان ناقص، ہاں جی 28 دن کا چاند ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے نا جی. اچھا وَإِن نَقَصَ، اگرچہ 29 کے ہیں تو یہ 29 کے ہی رکھے گا مطلقاً. نہ شرط ہے، صورتیں ہیں یہاں بھی. ایک صورت ہے کہ 29 کے کافی، 29 کتنے بنتے ہیں؟ 58. ویسے تو ہیں 60 روزے. یہ فرماتے ہیں اگر 29 کا چاند ہو گیا ہے تو 58 روزے اس سے کافی ہوں گے، لیکن ایک صورت میں. کب؟ پہلی ان ابتداء من اول ہی، جب یہ ابتدا کرتا ہے روزے کو رکھنے کی، من اول شہر، یکم سے. پھر 29 کافی ہیں. لیکن جو دوسری صورت آ رہی ہے وہاں 29 کافی نہیں ہے. کیسے؟ فرماتے ہیں واللہ ابتداء من اثنائہ، اثناء شہر، اگر وہ ابتدا کرتا ہے شہر کے درمیان سے روزہ رکھنے کی، مثلا 15 کو یا 10 کو، اکمل ما باقی منہ 30 بعد ثانی، ٹھیک ہے نا، تو دوسرے ماہ کے 30 روزے رکھنے کے بعد اس پہلے ماہ کے جو بچتے ہیں وہ مکمل کرے گا. وَأَجْزَأُهُ الْحِلَالِ فِي الثَّانِي، دوسرے ماہ میں جو ہلال ہے وہی کافی ہے، چاہے 29 کا ہے چاہے 30 کا ہے. لیکن پہلے ماہ میں جو کم ہوئے تھے اس کو 30 کے حساب سے پورے کرے گا. مثال کے طور پر یہ ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نا. مثال اب تطبیق کرتے ہیں مفہوم کے طور پر، سمجھنا ہے تو فائدہ نہیں. یہ کون سمجھنا ہے؟ ربیع الثانی اگلا آ رہا ہے، جمادی الثانی کا، جمادی الاول کا. جمادی الاول کی 10 کو قبلہ صاحب نے روزے رکھنے شروع کیے. کس چیز کے؟ کفارے کے. وہ جو اس نے منت مانی تھی کہ لجنہ پاس ہو گئی تو میں کیا کروں گا، طلاب کو کھانا کھلاؤں گا. لجنہ پاس ہوگی، قبلہ صاحب نے نہ مٹھائی کھلائی نہ کھانا کھلایا، ٹھیک ہے نا، تو توڑ دی منت، ٹھیک ہے نا. اب جمادی الاول میں کیا کرے گا؟ اس کے روزے، ٹھیک ہے نا. قبلہ صاحب پر واجب تھے کتنے؟ شہرین متتابعین. اس نے ابتدا کی قبلہ صاحب نے 10 جمادی الاول سے. اب 10 جمادی الاول سے ابتدا کی 30 جمادی الاول تک یا 29 تک جتنے کا چاند تھا، کتنے روزے بنے؟ 19 بنے یا 20 بنے، ٹھیک ہے نا. فرض کر لیں 20 بنے، یہ 20 اس نے رکھ لیے. اگلا ہے جمادی الثانی. جمادی الثانی یکم سے لے کر 29 یا 30 جتنے کا چاند بنے گا وہ اس کا پورا ایک شہر شمار ہوگا. 29 ہے تو 29 کا شہر، 30 ہے تو 30 کا شہر شمار ہوگا. اب یہ جمادی الثانی ختم ہو گیا، جمادی الاول بھی ختم ہو گیا. جمادی الاول میں اللہ فرض روزے اس نے کتنے رکھے تھے؟ 20. رجب میں اوپر والے 10 روزے رکھے گا، چاہے یہ جمادی الاول 29 کا تھا چاہے 30 کا تھا. جمادی الاول چاہے 29 کا تھا پھر بھی یہ 30 پورے کرے گا رجب میں،
मतलब 11 रखना पड़ेगा फिर तो। असंतुम अगर ये 19 रखे हैं तो फिर 11 रखने पड़ेंगे असंतुम, अगर 20 रखे हैं तो फिर 10 रखने पड़ेंगे। वाज़ेह? बेहतरीन। अच्छा। वलो इब्तदा मिन असना शहर, अगर इब्तदा करता है शहर के दरमियान से, यानी जमादियुल अव्वल के दरमियान से, अकमला तो मुकम्मल करेगा, मा बाकिया मिन जमादियुल अव्वल, जमादियुल अव्वल से जो बाकी हैं, सलासीन पूरे 30 करेगा, बाद सानी, बाद जमादियुल सानी, यहाँ सानी कुदरती फिट आ गया, ठीक है ना, बाद जमादी और सानी, तो जमादी और सानी के बाद यानी फिर रजब, वो बाकी जो है वो मुकम्मल करेगा। लेकिन अब जमादी और सानी की तो बात करो कि भला, वो फरमाते हैं अज्ज़अहु अल हिलाली फी जमादी और सानी, जमादी और सानी में जितना चांद है उसके हिसाब से महीना पूरा होगा, ठीक है ना जी। वलो इक्तसरा हिना हुना अला शहरन व यौमन, अब एक और हमने पढ़ा है कि पै दर पै वैसे 2 माह के वाजिब होते हैं, अगर कोई बंदा 31 पै दर पै रख लेना उसके बाद तताबो की जरूरत नहीं होती। अब फरमाते हैं वलो एक तसारा होना अला शहरन व यौम, अगर वो क्या करता है, इख्तिसार करता है एक माह और एक दिन पर, यानी 31 दिन के पै दर पै रख लेता है, तअय्यन अल अददी फीहिमा, अब 31 दिन के इसने रख लिए, अगला माह था 29 का, मिसाल के तौर पर जमादियुल अव्वल में इसने पूरे 30 रखे, 30 का था ना जमादियुल अव्वल, 30 रख लिए, यकम जमादियुल सानी को इसने रोजा रखा, उसके बाद किबला साहब तताबो से बरी जिम्मा हो गए, लेकिन 29 रोजे खड़े हैं, ठीक है ना, 29 रोजे खड़े हैं। अगर ये 2 माह इकट्ठे रखते, मुमकिन है ये 29 की जगह 28 पीछे बच जाते, हो सकता है जमादी सानी 29 का होता, यकम को वैसे रख चुका है पीछे 28 बच जाते, लेकिन फरमाते अब चूंकि 31 के बाद ये सांस ले रहे हैं, थकावट उतार रहे हैं, अब ये रजब में जब रखना शुरू करेंगे ना दोबारा, इन्हें फिर 29 रखने पड़ेंगे, यानी ये 30 पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है ना जी। अच्छा, वल मुराद बे तताबो, अब तताबो से क्या मुराद है, उन्होंने मुतताबिऐन शहरैन मुतताबिऐन, उन्होंने अल्लाह यक्तअहुमा, कि दोनों शहरों को कत ना करें, ठीक है ना। वलो फी शहरन व यौम, एक माह और एक दिन में भी कत नहीं होना चाहिए, बिल इफ्तार इख्तियारियन, किस चीज के साथ कत नहीं होना चाहिए, इख्तियारी इफ्तार के साथ, तो पता चला कोई इस्तरारी इफ्तार भी होता है, ठीक है ना, इख्तियारन रोजा न तोड़े, अगर इस्तरारन तोड़ता है तो फिर कत नहीं होगा। वलो बे मुसव्वगतन का सफर, अगरचे क्या हो, सफर मुसव्वगा की वजह से, हाँ फिर भी कत हो जाएगा, जायज सफर है, एक होता है हराम सफर, चोरी करने के लिए जाना, ये सफर हराम है, इसलिए उन्हें मुसव्वगा की कैद लगाई है। जायज सफर, वैसे बंदा चल थका हुआ है, एक नजब में रह रहा का, इसने कहा चलो सैर करने चला जाता हूँ, लेकिन मुबाह ही है ना। अच्छा, तो इससे भी क्या हो जाएगा, कत हो जाएगा, और खान फिर से शुरू होना पड़ेगा, खान साहब ठीक है ना, अगर 31 दिन से पहले तताब तोड़ता है इस तरह, तो खान साहब को फिर से शुरू होना पड़ेगा, एक मुहावरा है ना हमारे यहाँ, खान फिर से शुरू, ठीक है ना। वला यक्ताहु गैरहु, फरमाते तताबो को, यक्ताहु की ज़मीर तताबो, यक्ताहु का फ़ैल है गैरो, ठीक है ना, तताबो को कत नहीं करता कौन, गैरो, गैरहु गैरुल इफ्तार, इफ्तार बेसफर मुसव्वगा, मोबाइल जरा वाज़े। अच्छा, मसलन कल हैज़ वल मरज़ व सफर जरूरी, वो सफर मुसव्वगा था जो जरूरी नहीं था, वैसे मुबाह था, ठीक है ना जी। मसलन हैज़ आ जाता है, मस्तूर को ही आना है ना, हैज़ आ गया है, ठीक है ना, हैज़ आ गया है तो उससे तताबो कत नहीं होगा। वल मरज, बंदा मरीज हो गया है 10 रोजे रखने के बाद, कमजोर है, वह सफर जरूरी, या जरूरी सफर आ गया है, वह सफर जरूरी
ہو والواجب یا سفر کیا ہو واجب. الفرق بین الضروری والواجب صاحب ذرا دو جو انہوں نے لکھے ہیں ٹھیک ہے نا, ایک ضروری کا ہے ایک سفر واجب کا ہے. اس کا مطلب فرق تو ہوگا. کیا فرق ہے؟ واجب یعنی مثلا حج کے لیے جاتا ہے, اچھا ضروری کسی یعنی کام سے جاتا ہے. کوئی ضروری کام آ گیا, حج کام نہیں. بچے بیمار ہو گئے نا بچے کا ایک کلیہ قاعدہ ذہن میں رکھے, مثالیں جتنی بنائیں بن سکتی ہیں. یہ مثال آپ نے دی اچھی دی ہے. مین جو ہے تعریف ذہن میں رکھیں, ضروری یعنی عقلاً و عرفاً جو ضروری ہو, جو لازم ہو عقلاً و عرفاً. عرف لازم قرار دے. مثال کے طور پر عقل لازم قرار دیتا ہے, عرف عام کہتا ہے بھئی بچے بھوکے مر رہے ہیں جا کمانے, ان کے لیے کھانا لے کر آ, کمانے کے لیے جا, ادھر کمائی نجف میں نہیں تو کربلا جا کے کر. ٹھیک ہے نا, یہ ہے سفر ضروری جسے عقل اور عرف نے لازم قرار دیا. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا تھا سفر واجب جسے شارع مقدس واجب قرار دے, لازم قرار دے. وہ ہے جس طرح کے استطاعت ہو جائے تو قبلہ صاحب نے جیسے فرمایا حج. ٹھیک ہے نا جی. بل ہاں فرماتے ہیں لا یقطعہ, ان چیزوں سے سفر تطابقات نہیں ہوگا. بل یبنا علی ما مضى عند زوال العذر, بلکہ جو گزر چکا تھا اسی پر بنا رکھی جائے گی. کب؟ جب عذر زائل ہو گیا. مثلا 20 روزے رکھ چکا تھا, اس کے بعد مریض ہو گیا, یا سفر ضروری یا سفر واجب آ گیا, تو سفر کے بعد مرض جانے کے بعد 20 ہو گئے ہیں اس کے, اب آگے الفور جیسے شفا یاب ہوا ہے بالفور شروع کرے, جیسے سفر سے آیا بالفور. ھذا اذا فاجع ہو سفر, جب اس کا سفر کیا ہو, فاجع اچانک ہو, اچانک سفر آ جائے تو پھر کیا ہے سفر پہ جائے. اچانک سفر کیا ہو گیا ہے, واجب ہو گیا اس پر. اچانک استطاعت آ گئی ہے, ادھر حج کا موسم بھی تھا, اچانک کیا ہو گیا ہے, ضروری ہو گیا ہے. اما لو عالم بہی, اگر سفر ضروری کا اسے پہلے سے علم تھا, قبل شروع ہونے سے, شروع کس میں, قبل شروع فی الصیام. ٹھیک ہے نا جی. لم یعذر, تو یہ معذور نہیں ہے. کیوں نہیں ہے معذور؟ دلیل عدم عذر کی, قدرت علی التطابق فی غیرہ, سفر کے علاوہ باقی ایام میں یہ تطابق پر قدرت رکھتا تھا. جب اسے پتہ ہے میں نے سفر کو جانا ہے, ذوالقعدہ میں مثلا میں نے جانا ہے کہاں, حج کرنے کے لیے, ذوالقعدہ میں نے حج کرنے کے لیے جانا ہے, ذوالقعدہ کی 10 کو ٹکٹ ہے, تو پھر یکم کو کیوں شروع کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا, واپس آ کر رکھے, قدرت رکھتا ہے تطابق پر. کمال و عالم بدخول العید, جس طرح کے بندے کو علم ہو کہ آگے عید آنے والی ہے, عید ذی الحجہ, تو پھر کیوں رکھ رہا ہے. بخلاف الحیض, لیکن حیض اس کے کیا ہے خلاف, وہ اچانک ہی آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ بتا کر نہیں آتا. نہیں وہ پتہ تو ہونا نا بھائی, ہاں جن کا ڈیٹ معین ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی تو شہرین نہیں ہو سکتا, نہ شہرین ہو سکتا ہے, نہ ہی 31 دن ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو 30 سے پہلے آ جانا ہے. ٹھیک ہے نا, لہذا اس کے لیے تطاب و شہرین واجب نہیں. فائدہ ہی ہے نا عورت ہونے کا, کوئی اسلام میں فائدہ ہے نا یہ عورت ہونے. کچھ مائیں یہ بھی ہوندی ہیں جے ڈیٹ اگے پیچھے ہوندی رہندی, پھر ہاں اس تے اگر کفارہ واجب ہوگا وہی آگے پیچھے رکھ سکتی ہے, تطاب اس کے لیے ضروری نہیں ہے, عورت کا تطابق ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. للزوم ہی فی الطبیعت عادتاً, کیونکہ طبی طور پر یہ لازم ہے یار. اچھا بس اب کوئی کہتا ہے نہیں بھائی تطابو ہے ضروری, روایت میں تطابو, خشک مت کے بھی ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, خشک تقوی بھی کسی کو ہوتا ہے, وہ کہ نہیں تطابو ہی کروانا ہے میں نے تم سے. وہ کہتی ہے پھر انتظار کر مولوی صاحب, جب 2 ماہ مجھے نہ آئے, وہ 2 ماہ جب نہ آئے وہ تو تب ہوگا جب میں کیا ایسا ہو جاؤں گی. ٹھیک ہے نا, تو فرماتے ہیں یہ کوئی اگر کہے کہ ٹھیک ہے جب ایسا ہونا پھر روزے رکھنا, لیکن تطابو ضروری ہے, فرماتے ہیں وصبر الی سن الیأس, حمل ٹھہر جائے, پھر وہ نقصان ہوتا ہے نا بچے کے, اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے نا. وصبر الی سن الیأس, فرماتے ہیں صبر کروانا سن یأس تک, کہ ایسا ہونے تک, تقریر بالواجب, ایک تو واجب کو تفویت ہونے کا مجھے تقریر یعنی تفویت,
تفویت للواجب ایک کہ واجب ہونے کے واجب کے فوت ہونے کا موجب ہے، اور دوسرا وہ اضرار بالمکلف، اب وہ بری ہو چکی ہے اسے ضرر ہوگا، ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں کتنے سال کے متتابع کھڑے ہیں، پھر تو اگلی ساری زندگی وہ روزے ہی رکھتی رہے گی۔ یاجب فیہ النیہ، فرماتے ہیں صوم میں نیت کیا ہے، واجب ہے، والتعیین واجب ہے، کل عتق، ٹھیک ہے نا، جس طرح عتق میں تعیین واجب تھی، صرف عتق نہیں، کل عتق تشبیہ دی ہے، کسی بنا پر دیا، جس طرح عتق میں 2-3 عتق واجب ہو جائیں تو اس میں تعیین ضروری تھی، اسی طرح سیام میں بھی تعیین ضروری ہے کہ یہ سیام کس بنا پر رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ وما یعتبر فی نیت ہی، اور جو نیت ہی نیت العتق، عتق کی نیت میں جو جو چیزیں معتبر تھیں، سیام کی نیت میں بھی وہی چیزیں معتبر ہیں۔ آپ قبلہ صاحبان بتائیں گے کہ عتق کی نیت میں کیا کیا چیزیں معتبر تھیں، کیا ہوں معتبر؟ ہاں جی، عتق کی نیت مشتملۃ مرتب علی وجہہا تقربا، 2-3 شرطیں، ایک قصد ہونا چاہیے، وجہ کی، اور کیا ہونا چاہیے، تقرب ہونا چاہیے، یہ وہی چیز ہے، کوئی مشکل چیز تو تھی نہیں، پریشان ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ولو ناسیہا، اگر نیت کو کیا کر جائے، بھول جائے، ہاں کی ضمیر نیت کی طرف، لیلن رات کو، جددہا الی الزوال، تو اس کی تجدید کرے زوال تک، یعنی زوال سے پہلے پہلے کر سکتا ہے نیت روزے کی صورت میں۔ فإن استمر علیہ، اگر علیہ کی ضمیر ہی نسیان، اگر نسیان پر مستمر رہتا ہے، سارا دن نیت نہیں کی، بھول گیا تھا، بھوکا ہے، صبح سے بھوکا ہے، نیت نہیں کی، ٹھیک ہے نا، لم یجز، تو پھر مجزی نہیں ہوگی، زوال کے بعد نیت نہیں کی تو پھر مجزی، یہ والا روزہ مجزی نہیں ہوگا۔ ولم یقطع التتابع علی الاقوی، اب بات یہ سوال ایک اور آ گیا، قبلہ سبحان، یہ تو پتہ چل گیا 10واں روزہ تھا، 9 دن رکھ کے قبلہ صاحب تھک چکے تھے، ٹھیک ہے نا، 10ویں روزے میں قبلہ صاحب نے رکھا اور بھول گئے نیت کرنا، کوئی چیز کھائی نہیں ہے، نیت کرنا بھول گئے، مشغولیات ہیں آگے پیچھے، زوال کا ٹائم بھی گزر گیا ہے، اب آپ نے حکم دے دیا قبلہ صاحب کے لم یجد، یہ روزہ اس کا شمار نہیں ہے، یہ روزہ نہیں ہے آج، ٹھیک ہے نا، نہیں ہے، تو قبلہ اب تتابع کی کیا بنے گی، تتابع تو کم از کم 31 دن مجھے ضروری تھا، یہ تو 10ویں دن ہی ایک روزہ ٹوٹ گیا، اب کیا میں پھر سے شروع کروں یا اسی پر اکتفا کروں، 10واں پھر سے رکھوں، تو فرماتے ہیں لم یقطع تتابع علی الاقوی، اقوی قول کی بنا پر، یعنی عند شارع کے نزدیک تتابع منقطع نہیں ہوگا، دلیل لکھنی ہے تو لکھ لیں اس کی، عذر تھا نا یہاں پر، ہاں جی، معذور تھا نا نشان کی وجہ سے، احسنتم، قہری تھا یہ، لأن الانقطاع القہری لیس بعمد، کیونکہ یہ انقطاع قہری ہے، عمدی نہیں ہے، احسنتم، والحمدللہ رب العالمین۔